السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر امام غزالی کے طریقے تدریس اور ان کے استاد اور شاگرد کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے امام غزالی کا تعارف، ان کے تعلیمی تصورات، ان کے مقاصد تعلیم اور نصاب تعلیم ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فلسفہ تعلیم کے نتیجے میں معلم کے لیے جو طریقہ ہے تدریس بتائی ہیں، اس میں انہوں نے معلم کے لیے کیا ہدایات پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت جو معلمین کو امام غزالی کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا۔ امام غزالی معلمین کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ جب وہ تعلیم دیں، جب وہ بچوں کو پڑھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کا مقصد یہ ہو کہ بچوں کے رجحان کو، ان کی شوق کو، ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھیں کہ آیا طالب علم کون سا مضمون پڑھنا چاہ رہا ہے، کس مضمون میں اس کی دلچسپی زیادہ ہے یا کس مضمون کو وہ زیادہ شوق سے پڑھتا ہے۔ اس کی شوق کو مد نظر رکھیں گے تو طالب علم کی کامیابی کا تناسب بڑھ جائے گا۔ اور اگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ بچوں کا سائنس میں دلچسپی ہوتی ہے، کچھ بچوں کو آرٹس میں دلچسپی ہوتی ہے، کچھ بچوں کو عملی مضامین پڑھنے میں زیادہ شوق اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو آج کے معلمین کے لیے بھی ان کی بات مشعل راہ ہے کہ جب وہ آج کے معلمین کے لیے بھی ان کی یہ بات مشعل راہ ہے کہ دوران تدریس جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے طبع رجحانات، ان کے میلانات اور ان کے مزاج کا خیال رکھیں۔ اگر وہ ان باتوں کو اپنی تدریس کے دوران مد نظر رکھیں گے تو تدریس دلچسپ ہوگی، کامیاب ہوگی، مؤثر ہوگی۔ طالب علم اس کو خوشی خوشی پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے اور دلچسپی کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ وہ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھیں گے۔ تدریس کے جو نقوش ہوں گے وہ دیرپا ہوں گے اور بہتر نتائج کا جو ہے وہ بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ جو اگلی ہدایت امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ تدریس میں تدریج ہونی چاہیے۔ امام غزالی تدریس میں تدریج کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ تدریج سے مراد کہ درجہ بدرجہ علم کی تحصیل ہے، آہستہ آہستہ پڑھانا ہے طالب علم کو، تھوڑا تھوڑا پڑھانا ہے۔ طالب علم نے پہلے مرحلے پہ جو پڑھا ہوا ہے اسی مرحلے کی بنیاد پہ طالب علموں کو مزید پڑھانا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے تعلیم کا جائزہ لیں تو چھوٹا بچہ جیسے اسکول میں داخل ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو عام حروف لکھنا سکھاتے ہیں، حروف کے بعد وہ لفظ سیکھتا ہے، لفظ کے بعد جملے سیکھتا ہے۔ جب وہ جملے لکھنا سیکھ لیتا ہے تو اس کو چھوٹا سا پیراگراف سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ ایک پیراگراف لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اسی کی بنیاد پر طالب علم ایک مضمون بھی لکھ سکتا ہے۔ مثلاً کہ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے طالب علم کو علم دیا جائے کہ ان کا یہ جو طریقہ ہے، نفسیاتی طریقہ ہے، تعلیم کی وضاحت کرتا ہے اور طلبہ کی نفسیات کے عین مطابق ہے کہ طالب علم تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح حساب پڑھانے کا اصول بھی ایسے ہی ہے کہ بچوں کو پہلے جمع، تفریق سکھائی جاتی ہے۔ جب وہ یہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کو ضرب اور تقسیم کے اصول پڑھائے جاتے ہیں کہ طالب علموں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے ایک درجے کی بنیاد پر دوسرا درجہ بھی ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ان کا جو یہ ہدایت ہے معلمین کے لیے بہت ہی اچھی ہدایت ہے کہ تدریس میں تدریج ہونی چاہیے، درجہ بدرجہ علوم سکھائے جائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھایا جائے، آہستہ آہستہ طالب علموں کو سمجھایا جائے تاکہ وہ صحیح طور پر تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ہدایت امام غزالی معلمین کو یہ دے رہی ہیں کہ وہ طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دیں کہ طالب علم کی جو ذہنی استعداد ہے، ذہنی صلاحیت ہے، ذہنی رجحان ہے اس کے مطابق تعلیم دیں کہ اگر ہم بچوں کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر نہ رکھیں تو تدریس کے مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم درجہ بدرجہ تعلیم دیں گے، ان کو ان کے رجحان کے مطابق تعلیم دیں گے، ذہنی استعداد کو مد نظر رکھیں گے تو طالب علم دلچسپی کا مظاہرہ کرے گا، شوق کا مظاہرہ کرے گا اور صحیح طور پر وہ تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ جتنے طالب علم کی اب ہمارے پاس مختلف قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کی ذہنی استعداد زیادہ ہوتی ہے، کچھ ذہین ہیں، کچھ فتین ہیں، کچھ کن ذہن ہیں۔
اب استاد نے تمام طالب علموں کو جب ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس نے طالب علموں کو مشکل بھی پڑھانا ہے، آسان بھی پڑھانا ہے، اور متوسط سطح کے طالب علموں کی ذہنی استعداد کو بھی مد نظر رکھ کر تعلیم دینی ہے۔ اگر استاد اس بات کو اپنے سامنے رکھے گا کہ طالب علموں کی ذہنی استعداد کے مطابق اپنا لیکچر تیار کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد تمام کلاس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس کی تدریس جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنے مقاصد کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اگلی ہدایت امام غزالی معلمین کو یہ دے رہی ہیں کہ طالب علموں کی سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا۔ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے طالب علموں نے پہلے کیا کچھ پڑھ لیا ہے اور انہیں اس کی بنیاد پر مزید کیا پڑھایا جائے۔ بچوں کی سابقہ معلومات سے اپنے لیکچر کو ربط کریں کہ ان کے پہلے سے حاصل شدہ تجربات کی روشنی میں نئی معلومات فراہم کریں کہ پرائمری لیول پہ اگر بچے کچھ پڑھ چکے ہیں تو سیکنڈری لیول پر چیزیں وہی ہوں گی لیکن وہ کچھ وسیع ہو جائیں گی، میٹرک لیول تک وہ کچھ مزید وسیع ہو جائیں گی، کہ ہمارا مقصد طالب علموں کی معلومات میں اضافہ بھی کرنا ہے، معلومات میں وسعت بھی پیدا کرنی ہے اور ان کو بہتر معلومات بھی فراہم کرنی ہے کہ ہم نے بچوں کی سابقہ معلومات کے مطابق ان کو تعلیم دینی ہے۔ اگر ہم بچوں کی سابقہ معلومات کو نظر انداز کر دیں گے، ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو طالب علموں کے لیے تدریس خوشگوار نتائج ثابت نہیں کر سکے گی، تدریس ان کے ذہنوں پر بوجھ بن جائے گی۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ معلم جب بھی بچوں کو تعلیم دے ان کی سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دے، کہ اگر وہ ریاضی پڑھا رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ کون سی کلاس کو پڑھا رہا ہے، اس کلاس نے پہلے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے، کہ اگر جمع اور تفریق کے اصول جانتے ہیں، اس کے بعد ملٹیپلیکیشن بچوں کو ہم ضرب اس وقت تک نہیں سکھا سکتے جب تک کہ بچوں نے ضرب کے اصول نہ سمجھے ہوئے ہوں، ضرب کے پہاڑے نہ یاد کیے ہوئے ہوں، انہوں نے ٹیبلز نہ یاد کیے ہوئے ہوں۔ اگر اسی وقت ہی بچے ضرب اور تقسیم پڑھ سکیں گے جب انہیں اس کا پتہ ہوگا، جب انہوں نے پہلے سے ٹیبلز یاد کیے ہوئے ہوں گے۔ اگر انہیں ٹیبلز ہی یاد نہیں ہے تو پھر ہم ان کو ضرب اور تقسیم ہرگز نہیں سکھا سکیں گے۔ گویا کہ ان کی یہ ہدایت معلمین کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ استاد جب بھی تعلیم دے بچوں کی سابقہ معلومات سے مربوط کر کے تعلیم دے۔ اگلی ہدایت وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمل کے ساتھ مشروط کر کے تعلیم دینا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم اور عمل جو ہیں وہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، کہ ہم تعلیم کے خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ہم تعلیم کو طالب علم کے عمل کے ساتھ مشروط نہ کر دیں، کہ جو کچھ ہم طالب علموں کو پڑھائیں وہ ان کے عمل کے ساتھ مشروط بھی ہونا چاہیے۔ کہ اگر ہم بچوں کو کوئی پریکٹیکل مضمون پڑھا رہے ہیں، سائنس کا کوئی مضمون پڑھا رہے ہیں، جب تک ان کی عملی مشق نہ کروائی جائے گی، جب تک ان کو پریکٹیکل نہیں کروایا جائے گا تو طالب علم اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بچوں کو نماز کا طریقہ پڑھا رہے ہیں، ہم جتنا بھی ان کو سکھا دیں کہ یہ قیام ہے، یہ قعدہ ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قعدہ ہے اور یہ تشہد ہے، تو ہم اگر زبانی جتنا بھی سمجھا دیں گے، جب تک بچوں سے عملی طور پر وہ کروائیں گے نہیں، عملی طور پر ان کو سکھائیں گے نہیں، تو بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا۔ تو ان کی یہ ہدایت معلمین کے لیے بہت اچھی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو علم بچے کو دیا جائے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کروایا جائے۔ اگر ہم عمل کروا لیں گے تو وہ بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام کریں گے تو ان کو وہ کام کبھی نہیں بھولے گا۔ اچھا جی، اگلی ہدایت ہے کہ بچوں کے لیے سبق آسان بنائے جائیں۔ امام غزالی معلمین کے لیے یہ ہدایت کر رہی ہیں کہ تدریس کے جو طریقے بھی اختیار کریں اس میں استاد کو چاہیے کہ اپنے اسباق کو دلچسپ بنائے، بچوں کے لیے آسان بنائے۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے مختلف قصے، کہانیاں اور حکایات کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان قصے کہانیوں کی طرف بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہم شوق سے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، جو ہمارے لیے استاد ایسی کہانیوں کا، ایسی حکایات کا انتخاب کریں جو کہ سبق آموز ہوں، جس سے ہم کوئی سبق حاصل کر سکیں، بلکہ طالب علموں سے اس کا کوئی نتیجہ اخذ کروایا جائے اور ان کو اپنے سبق کے مطابق جو ہے وہ
انتخاب کر کے بچوں کو سنایا جائے، جیسے کہ اخلاقیات کا اگر کوئی درس بچوں کو دینا ہے، اسلامیات کے مضامین پڑھانے ہیں یا کوئی اور مضمون پڑھانا ہے جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو کوئی کہانی سنا سکتے ہیں، کوئی حکایت کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو اس سے ہماری تدریس زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، بچوں کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر پرائمری لیول کے لیے یہ طریقہ تدریس بہت موزوں اور بہت بہترین ہے۔ اگلی ہدایت امام غزالی معلمین کو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اسباق پہلے سے تیار کر کے آئیں، کہ معلم نے کلاس میں جا کر جو سبق پڑھانا ہے اس کو پہلے ایک دفعہ سے دیکھ لے، ایک دفعہ سے پڑھ لے، اس کی پہلے سے تیاری کر لے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی لفظ مشکل ہو اور طالب علم اس کا مطلب پوچھ لے، اور اس وقت معلم کو اگر نہ آئے تو اس کے معلم جو ہے اس صورت میں اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکے گا، معلم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے امام غزالی معلمین کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے اسباق کو پہلے سے تیار کر لیں، کلاس میں جانے سے پہلے ایک دن پہلے دیکھ لیں، یا کلاس میں جانے سے پہلے کم از کم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں، اس کی مشکل چیزوں کو سمجھ لیں، اس کے متعلق اگر کچھ مزید تدریس کے لیے لے کے جانا ہے، کوئی مزید تدریسی سامان لے کے جانا ہے، کوئی نوٹس اس کے تیار کرنے ہیں، کوئی پوائنٹس اس کے تیار کرنے ہیں، تو وہ پہلے سے تیار کر لیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ معلم کو تدریس میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، طالب علموں کو سمجھاتے ہوئے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ وہ سہولت سے آسانی کے ساتھ اپنے سبق کو پہلے سے ہی اگر تیار کر لے گا تو اس کو پڑھانے کے دوران کسی قسم کی دقت یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب مزید ہے ہمارا استاد اور شاگرد کے آپس۔ امام غزالی کے اگر ہم فلسفہ تعلیم کو دیکھیں تو انہوں نے نہ صرف آداب معلم بتائے ہیں بلکہ متعلم کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اب ان کو فرداً ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم آداب معلم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک معلم کو جب اپنے فرائض منصبی ادا کرے تو اس کو کن باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے، کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو اس کے اپنے پیشے سے انصاف صحیح طور پر وہ کر سکے گا۔ سب سے پہلے وہ آداب معلم بتا رہے ہیں کہ امام غزالی کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے وہ اسے ان باتوں کا ضروری خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ وہ شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے، یعنی کہ بچوں کو جو اس کے طالب علم ہیں اس کو اپنے بچوں کے جیسا سمجھے، اس کو اپنی اولاد کے جیسا سمجھے، ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے، ہمیشہ ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرے، اور تربیت کرنے کے دوران چونکہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے معلمین کو وہ خاص طور پر یہ تاکید کر رہی ہیں کہ بچوں کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت کا سلوک کرے، ان سے سختی سے نہ پیش آئے۔ دوسری ہدایت معلمین کو یہ کر رہی ہیں کہ اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرے، کہ استاد جو بات منہ سے نکال رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، اس پر خود بھی اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، وہ کہہ کچھ اور رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہماری بات میں اس وقت اثر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے قول اور فعل میں مطابقت ہوگی۔ اگر ہمارے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہوگی تو پھر طالب علموں کو جو ہے ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہماری بات میں اثر بھی تبھی پیدا ہوگا جب ہمارے قول اور فعل میں مطابقت ہوگی۔ تیسری ہدایت وہ معلمین کو یہ کر رہے ہیں کہ وہ شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے، کہ جس طرح کا طالب علم کا معیار ہے کہ طالب علم متوسط ذہنیت کا مالک ہے، کن ذہن ہے یا پھر ذہین اور فطین ہے، جس طرح کا طالب علم ہے اس سے اسی طرح کی گفتگو کرے۔ اگر اس کا طالب علم جو ہے وہ کن ذہن ہے تو اگر اس سے وہ دقیق قسم کی گفتگو کرے گا تو اس طالب علم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کی استطاعت سے، اس کے معیار سے بڑھ کر ہوں گی۔ اگر اس کے برعکس وہ ذہین اور فطین طالب علموں سے دقیق باتیں کرے گا، دقیق فارمولے ان کو پڑھائے گا، تحت اللفظ میں بات کرے گا، تو وہ بچے زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکیں گے، ان میں بلکہ مزید سیکھنے کا جوش پیدا ہوگا، مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے استاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طالب علموں کے معیار اور ان کے استعداد کے مطابق ان سے گفتگو کرے۔ اگلی ہدایت
امام غزالی معلمین کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی خواہش کرے۔ وہ طالب علموں کو یہ بات مد نظر رکھ کر تعلیم نہ دے کہ طالب علم میرے لیے تحفے تحائف لے کے آئیں گے، میری تعریف کریں گے، میری خوشامد کریں گے، میرے آگے پیچھے پھریں گے۔ تو طالب علموں سے تعلیم کا صلہ ہرگز طلب نہ کرے، بلکہ اگر طالب علم اس کے لیے تحفے تحائف لاتے بھی ہیں تو ان کو نہ لے اس سے۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ طلبہ سے کسی قسم کی تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی طلبہ سے خوشامد اور تعریف کی خواہش رکھے۔ اگلی ہدایت امام غزالی معلمین کو یہ دے رہی ہیں، جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو نصیحت کرتا رہے، طلبہ کو سمجھاتا رہے، طلبہ کو بہتر انسان بنانے کی تلقین کرتا رہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی سیرت کی تعمیر کرتا رہے۔ جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو سمجھائے، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ اگلی ہدایت امام غزالی معلمین کو یہ دے رہے ہیں کہ شاگردوں کو اشاروں، کنایوں اور پیار محبت سے راہ راست پر لائے، بری باتوں سے روکے۔ کہ اگر جو ہے طالب علم کو کوئی بات سمجھانی ہے، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق میں تو تبدیلی لانی ہے، اگر ان سے کوئی غلط بات سرزد ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اشاروں اور کنایوں میں سمجھائے، پیار محبت سے اس کو سمجھائے، بری باتوں سے ان کو روکے، سختی سے گریز کرے، کیونکہ اس سے طالب علموں کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف طالب علموں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں بلکہ معلم کے وقار میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انتہائی ضروری حالات ہیں، انتہائی ناگزیر حالات ہیں، تو پھر ہم طالب علموں کو صرف 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت امام غزالی ہرگز نہیں دیتے۔ یہ تو ہو گئے آداب معلم، جو کہ امام غزالی نے اپنے فلسفہ تعلیم کے ذریعے سے معلمین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم آداب متعلم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ آداب متعلم کے ایک طالب علم کے آداب، کہ جب کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے تو کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرے۔ ان کی یہ ہدایات طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہیں، جو کہ ان کو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت امام غزالی معلمین کو یہ دے رہے ہیں کہ معلمین جو ہیں وہ اپنے علم پر تکبر نہ کریں، کہ علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ اس سے وہ مغرور ہو جائیں، ان کے اندر غرور آ جائے، وہ جو ہیں دوسروں کو حقیر جاننے لگیں، وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو اب اعلیٰ ہو گئے ہیں اور باقی وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے وہ ہم سے ادنا ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کو کسی قسم کا تکبر جو ہے وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو کسی قسم کا تکبر، غرور اور فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو حقیر اور ادنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ متعلم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی طور پر بھی اپنے علم پر تکبر نہ کرے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے، کہ وہ عجز اور انکسار جو ہے اپنانے والا بندہ بن جائے، کیونکہ اب وہ خود علم حاصل کر چکا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے تکبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ استاد کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائیں، کہ استاد کے کہے ہوئے بات پر ہر صورت میں عمل کرے، استاد اس سے جو بھی کہہ رہا ہے وہ اس بات کو مانے، نہ صرف وہ تعلیمی لحاظ سے بلکہ اپنے کردار اور سیرت کے لحاظ سے بھی استاد اس کو جس چیز سے منع کر رہا ہے اس چیز سے وہ رک جائے، گویا کہ ایک متعلم ہر حال میں استاد کی فرمانبرداری کو اپنے کردار کا حصہ بنائے۔ نمبر 3 پہ متعلم کو جو ہدایت دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے، کہ اپنے نفس کو بری باتوں سے بچا لے، اپنے کردار، اپنی سیرت میں اس قدر بہتری لے آئے کہ بری باتوں کے قریب بھی نہ جائے، بری باتیں نہ اپنائے، بری باتوں سے ہٹ جائے، حلال حرام کی اس کو تمیز ہو، نیکی بدی کا اس کو پتہ ہو کہ وہ نیکی کو اپنائے، حلال کو اپنائے، برے کاموں سے خود بھی بچے اور حت المقدور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرتا رہے۔ نمبر 4 پہ جو ہدایت دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرے، لیکن ایک فن یا ایک علم پر پوری دسترس اور مہارت حاصل کرے، کہ
تمام علوم و فنون اس کو حاصل تو کرنے چاہیے، لیکن کوئی ایسا علم اور فن ایسا اس کو حاصل کرنا چاہیے جس کو اس کی تمام جزیات کا پتہ ہو، تمام بنیادی باتوں کا پتہ ہو، اس کی تمام تشریحات کا پتہ ہو، کہ اسے ایک علم اور ایک فن پر مکمل عبور ہونا چاہیے، کہ تمام اس کی بنیادی باتیں اس کو پتہ ہونی چاہیے، بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ اس علم کی پر ماہرانہ انداز میں اپنی رائے بھی دے سکے۔ اچھا جی، اگلی ہدایت امام غزالی متعلمین کو یہ کر رہی ہیں کہ کسی ایک فن پر پوری مہارت حاصل کرنے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھے، کہ ایک ہی وقت میں دو کشتیوں کا سوار نہ ہو جائے، کہ پہلے ایک علم اور فن پر پوری مہارت حاصل کر لے، اس کی جزیات، اس کی کلیات، اس کی تشریحات کا مکمل علم حاصل کر لے، اسے ایک علم پر مکمل عبور جب ہو جائے گا تو پھر اسی صورت میں ہی وہ دوسرے علم اور فن میں قدم رکھے، کہ جب وہ ایک علم مکمل کر لے گا، اس پر پوری دسترت حاصل کر لے گا، اس پر پوری مہارت حاصل کر لے گا، پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے علم میں قدم رکھے گا، تو پھر اس کی کامیابی کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف قسم کے علوم و فنون حاصل کر لے۔ اگلی ہدایت متعلمین کو امام غزالی یہ دے رہی ہیں کہ کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کی بجائے تدریجاً حاصل کرے، کہ کوئی بھی فن وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جلدی جلدی اس کتاب کو مکمل کر لوں گا، اس کتاب پر مکمل عبور حاصل کر لوں گا، مکمل پڑھ لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کتاب کو اکٹھا حاصل کرنے کی بجائے، اکٹھا پڑھنے کی بجائے، اکٹھا سیکھنے سمجھنے کی بجائے اس کو تدریجاً حاصل کرے، اس کو درجہ بدرجہ سیکھے، اس کو آہستہ آہستہ کر کے سیکھے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھے۔ اگر وہ آہستہ آہستہ سیکھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی جزیات کو سمجھ لے گا، اس کی تشریحات کو سمجھ لے گا، اس کی جزیات سے اس کی کلیات کی طرف بڑھے گا، کہ جز سے کل کی طرف جب وہ بڑھ جائے گا تو پھر اس کا علم نہ صرف اس کے علم میں گہرائی آ جائے گی بلکہ اس کے علم میں گہرائی بھی آ جائے گی، وہ اس علم اور اس فن پر مکمل عبور حاصل کر لے گا۔ یہ تھے متعلمین کے آداب جو کہ امام غزالی کے فلسفہ سے ہم نے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، والسلام۔